بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور ایک ایسا مومن جو دعوت کے میدان میں اترا ہو اور اس کو ان گنت لا تعداد بے شمار مشکلات کا سامنا ہو، اس کو تو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کافی ساری دعائیں مانگیں۔ ان میں سے آج ہم پہلی دعا پڑھ رہے ہیں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء، آیت مبارکہ ہے 83۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب اے میرے مالک، حب لی مجھے عطا فرمائیے، حکم یعنی قوت فیصلہ، وَأَلْحِقْنِي اور مجھے ملا دیجئے بالصالحین نیک لوگوں کے ساتھ۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اے میرے مالک مجھے قوت فیصلہ عطا فرمائیے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دیجئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَهَذَا سُؤَالٌ مِّنْ إِبْرَاهِيمَ علیہ السلام أَن يُؤْتِيَهُ رَبُّهُ حُكْمًا، کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سوال تھا رب کائنات کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ انہیں حکمت عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل فرمایا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہ اس سے مراد علم ہے۔ سیدنا اکرمہ جو کہ تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں اس سے مراد فہم و فراست ہے۔ سیدنا مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جو کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ امام سدی فرماتے ہیں اس سے مراد نبوت ہے، اور اگر غور کیا جائے تو ان تمام اقوال میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں میرا شمار نیک لوگوں میں کر دیجیے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے آخری الفاظ اللہم الرفیق الاعلی، اور پھر حدیث مبارکہ میں دعا ہے، اللہم احینا مسلمین وامتنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مبتلین۔ اے اللہ ہمیں اطاعت گزاری کی حالت میں ہی زندہ رکھنا اور اسی حالت میں مارنا، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اے اللہ ہمیں رسوائی اور ذلت سے محفوظ رکھنا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس کے بارے میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ اتنا ہی ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام سمعانی، امام شوکانی، مادی قریب میں امام سعدی، اور پھر مادی قدیم میں امام ابن الجوزی، اور پھر امام مقاتل بن حیان، امام جلال الدین المحلی وغیرہ شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ رب اعطنی فہما وعلما کثیرا۔ امام ابن الجوزی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد 3 چیزیں ہیں، نبوت ہے اور فہم و فراست ہے اور علم ہے۔
اور جیسے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے ان میں آپس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ابن عاشور نے التحریر والتنویر میں یہ لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب دعا کرتے تھے تو اس وقت وہ نبی تھے، لیکن اس دعا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا سوال کیا کہ آپ نے جو نبوت کی شکل میں مجھے نعمت عطا فرمائی ہے اس میں اضافہ فرماتے ہوئے مجھے کمال کے مراتب عطا فرمائیے۔ اور امام بیضاوی، امام شربینی، امام ابو سعود وغیرہ نے اور پھر امام بقائی نے نظم الدرر میں اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ ظاہر ہے اختصار کے تقاضے تفصیلات کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ اللہ مجھے حکم عطا فرمائیے، اس سے مراد علم نافع، فہم، حکمت، نبوت، رسالت، قوت فیصلہ، دنیا میں عزت اور احترام، اور حلال و حرام کے درمیان فرق، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت، یہ طلب فرمائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارش کر کے، اور ساتھ یہ فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے آپ اپنے ان بندوں کے ساتھ شامل فرما دیں جو نبی تھے، رسول تھے، آپ کے نیک بندے تھے، جن کے ساتھ آپ راضی ہو گئے۔ اور یہ جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تفسیر ابن کثیر سے کہ اللہم توفنا مسلمین و احینا مسلمین و الحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، یہ کافی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ امام بخاری اس کو الادب المفرد میں لے کر آئے ہیں، پھر امام البزار اسے اپنی زوائد میں لے کر آئے ہیں، امام نسائی سنن الکبریٰ میں لے کر آئے، امام طبرانی نے معجم الکبیر میں ذکر فرمایا، امام ابن عاصم نے اس کو السنہ میں نقل فرمایا ہے۔ اس حدیث کے راوی سند کے اعتبار سے اس کی سند میں جو راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اگر غور کیا جائے تو بڑی عظمت والی ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ نے جو یہاں پر ہمارے سامنے رکھا، اس میں بھی ہمارے لیے ایک تربیت اور اصلاح کا پہلو ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو دینی یا دنیاوی طور پر کمال عطا فرمائیں تو اس کا تعلق اللہ سے مزید گہرا ہو جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ انعامات ملنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم پھر جب اس آیت مبارکہ کی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر بہت ساری باتیں ان میں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات یہ بھی ہے جو کہ ہمیں امام شوکانی کی فتح القدیر تفسیر میں مل جاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا تو پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا۔ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا پڑتی ہے، اور جو کچھ مانگا وہ اپنی ذات کے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ تھا۔ یہ بڑا اہم اور بڑا قیمتی نقطہ ہے۔ پہلا سوال جو اللہ سے کیا رب ہب لی حکمن، اس کا انسان کو خود تو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کا دوسروں کے فائدے کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ اور الحقنا بالصالحین سے مراد یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما دے۔
اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔